بعض لوگوں نے ستر اور حجاب کے درمیان فرق نہیں کیا. اس فرق نہ کرنے کی وجہ سے یہ غلط فہمیاں پیدا ہو گئی ہیں. اگر ستر اور حجاب کے درمیان فرق کر لیتے تو معاملہ ملتبس نہ ہوتا, معاملہ گنجلت نہ ہوتا. ستر اور حجاب کے درمیان فرق کیا ہے؟ ستر مرد کا الگ ہے, عورت کا الگ ہے. عورت کا ستر چہرہ چھوڑ کر, ہاتھ چھوڑ کر, پیر چھوڑ کر, اور پیر میں کیا؟ پشتے پا, پیر کی پیٹھ. تو پیر کا اوپری حصہ یعنی پشتے پا ایک, ہاتھ دو, اور چہرہ تین. ان تین چیزوں کو چھوڑ کر کے عورت کا پورا بدن یہ ستر ہے. مرد کا ستر کہاں سے کہاں تک ہے؟ ناف سے لے کر گھٹنے تک. ناف سے لے کر گھٹنے تک یہ مرد کا ستر ہے. تو ستر کا حکم عورت کو بھی ہے اور مرد کو بھی ہے. عورت اپنا ستر کہیں ظاہر نہیں کر سکتی اور مرد اپنا ستر کہیں نہیں ظاہر کر سکتا. ناف سے لے کر گھٹنے تک ظاہر نہیں کر سکتا, اور عورت بھی ان تین جگہوں کے علاوہ پورے بدن میں سے کسی عضو کو کسی کے سامنے ظاہر نہیں کر سکتی. کسی کے سامنے سے میری مراد اجنبی, جیسا کہ ابھی میں بتاؤں گا. اور حجاب کہتے ہیں پورے بدن کو ڈھکنا. تو ستر الگ چیز ہے, حجاب الگ چیز ہے. ستر مرد اور عورت دونوں کے لیے ہے, اور حجاب صرف عورت کے لیے ہے. ستر کا ثبوت کس آیت کریمہ سے ملتا ہے؟ آئیے دیکھ لیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ او اخوانهن او بنی اخوانهن او بنی اخواتهن او نسائهن او ما ملكت ايمانهن او التابعين غير اولي الاربة من الرجال او الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. آپ چلے جاؤ ادھر چلے جاؤ تھوڑا سا. على عورات النساء ولا يضربن بارجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا آپ مومنہ عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو پست رکھیں, اپنی عفت کی حفاظت کریں, اور اپنے زینت کو نہ ظاہر کریں مگر جو چیز ظاہر ہو جائے. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے ایک مجمل استثناء کیا ہے. اس مجمل استثناء سے لوگوں کو دھوکہ لگ گیا ہے. اس کا مدعا سمجھنے میں اصل میں غلطی ہوئی ہے. تو پہلے آیت کریمہ کا ترجمہ دیکھ لیں کہ وہ اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں مگر جو ظاہر ہو جائے, اور وہ اپنے دوپٹوں کو اپنے گریبانوں کے اوپر ڈالے رکھیں, اور اپنے زینت کو کہاں کہاں ظاہر کریں؟ 12 جگہوں پر. لبعولتہن اپنے شوہر کے لیے, ان کے شوہر ہیں جو ان کے لیے, سسر کے لیے آبائی بعولتہن, بیٹوں کے لیے او ابنائے بعولتہن اپنے شوہر کے بیٹوں کے لیے. یعنی جو بیٹوں کی 3 قسمیں ہیں, بلکہ یوں کہیے کہ ایک بیٹا ہوتا ہے رضائی, ایک بیٹا ہوتا ہے نسبی وغیرہ وغیرہ. تو ان بیٹوں سے پردہ نہیں ہے. زینت یہاں ظاہر کی جا سکتی ہے. سسر سے بھی پردہ نہیں ہے.
شوہر بولتہن، باپ دادا سب آ گئے. اسی طریقے سے شوہر کے جو بیٹے ہیں ان سے بھی پردہ نہیں ہے. اخوانہن، بھائیوں سے پردہ نہیں ہے. او بنی اخوانہن، بھائیوں کے بیٹوں سے یعنی بھتیجوں سے پردہ نہیں ہے. او بنی اخواتہن، بھانجوں سے پردہ نہیں ہے. او نسائہن، عورتوں سے پردہ نہیں ہے. او ما ملکت ایمانہن، نوکرانیوں سے پردہ نہیں ہے. اور اس طریقے سے وہ نوکر جن کو جنسی خواہش نہیں رہ گئی ہے، جس کو اس آیت کریمہ میں غیر اولی الاربا کہا گیا ہے، جن کے پاس جنسی خواہش ہے ہی نہیں، ایسے نوکر بوڑھے، ان کے سامنے بھی پردہ نہیں ہے. اور وہ بچے جو ابھی عورتوں کی پوشیدہ چیزوں سے واقف نہیں ہیں، ایسے بچوں سے بھی پردہ نہیں ہے. آپ گنیں گے تو اس آیت کریمہ میں 12 اشخاص ایسے ہیں. اب 12 اشخاص بنیادی طور پر ہیں، تفصیل کریں گے تو اور آگے تک معاملہ بڑھتا چلا جائے گا. بنیادی طور پر 12 قسمیں بیان کر دی گئی ہیں. ان کے سامنے زینت کو ظاہر کیا جا سکتا ہے، ان کے علاوہ کسی اور کے سامنے زینت کو ظاہر کرنا جائز نہیں ہے. زینت کیا ہے؟ وہی 3 چیزیں جو سطر میں ہیں. نماز میں عورت اس کو ظاہر کر سکتی ہے، چہرہ، ہاتھ اور اسی طریقے سے پیر، یہ ان کے سامنے ظاہر کیا جا سکتا ہے. رہا اجنبیوں کا معاملہ تو اجنبیوں کے سامنے یہ 3 چیزیں بھی ظاہر نہیں کی جا سکتی، بلکہ اجنبیوں کے سامنے عورت سر سے پیر تک پردہ ہے، اور سر سے پیر تک وہ حجاب میں اپنے آپ کو چھپائے. وہ حکم سورہ احزاب کی اس آیت کے اندر ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. اے نبی، آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے، اپنی بیٹیوں سے کہہ دیجئے، اور اسی طریقے سے مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ لوگ جب باہر نکلیں تو اجنبی انہیں دیکھ نہ پائیں، اس لیے وہ اپنے چادروں کے پلو اپنے اوپر لٹکا لیں. یہاں یدنین علیہن، علی استعلا کے لیے آتا ہے، لفظ علی ہی بتلا رہا ہے کہ عورت کا پردہ سر سے پیر تک ہے، تبھی تو لفظ علی لایا گیا جو استعلا کے لیے ہے. اور دوسرے یہاں ایک لفظ خاص طور سے استعمال کیا گیا ہے، جلباب. جلباب کی جماعت یہ جلابیب. جلباب کا مطلب علماء لغت نے بیان کیا ہے، ما یستر جمیع بدن المرأة، جو عورت کے پورے بدن کو ڈھانک لے. جمیع بدن المرأة، جس میں چہرہ بھی ہے، ہاتھ بھی ہے اور پیر بھی ہے. تو حجاب سر سے پیر تک ہے. ستر 3 چیزوں کے علاوہ پورا بدن ہے. یہ 3 جگہیں جو محرم ہے ان کے اوپر ظاہر کر سکتی ہے اور نماز کے اندر ظاہر کر سکتی ہے. بقیہ اجنبیوں کے لیے اس کا پورا سراپا سر سے پیر تک وہ عورت ہے، سر سے پیر تک ننگی ہے، اسے ان تمام سے اپنے آپ کو چھپانا چاہیے.